أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الامتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گزارش ہے ایک دفعہ سورہ حمد ایک دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے مرحومین کا نام لے لیجیے. مرحوم سلیم حسین، مرحوم بحرام علی، مرحوم علی شیر، مرحوم پرویز، مرحوم علی خان، مرحوم بھٹے، مرحوم فیروز صاحب، مرحوم خانو، مرحومہ الکر، مرحومہ کہکشا، مرحومہ خانم گل، مرحومہ مہارانی، مرحومہ فاطمہ، مرحومہ سلمہ، مرحومہ ارشفی، مرحومہ گلو، کل مومن مومنات. بسم اللہ صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات مومنین، دیکھیے بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے لیکن بہت توجہ سے، اس لیے کہ آج کا کہ اگر گفتگو آپ نے توجہ سے سنی تو یہ آپ کو کل اور آئندہ کی زندگی میں کام آئے گا. شیطان نے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں تیرے پکچر دیکھنے والے بندوں کو نہیں بہکاؤں گا، ہے نا. وہ وہاں جائے گا، جو بہکے ہوئے ہیں ان کو نہیں بہکائے گا ان کو کہ جہاں زیادہ لوگ اب صراط مستقیم پر گامزن ہیں یا آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں بھی اس وقت زیادہ بہکائے گا کہ جہاں ان کو زیادہ سنورنے کا موقع ملتا ہے. سال بھر میں اگر مبارک مہینہ کوئی دیکھا جائے تو وہ ہے ماہ مبارک رمضان. ٹھیک، اب اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر کوئی بڑی رات ہے تو وہ کیا ہے؟ شب قدر ہے. یہ جو آنے والی 3 راتیں، یوں تو ہر رات اس میں محترم ہے، مگر یہ آنے والی جو 3 رات یعنی کل پہلی رات آنے والی ہے شب قدر کی، آپ نوٹس کیجئے گا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، خواتین جو آئی ہیں وہ سنیں، نوٹس کیجئے گا کہ کل کا دن شام جیسے جیسے شب قدر کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، کبھی آپ کو آپس میں لڑوا دے گا، کبھی میاں بیوی میں جھک جھک کروا دے گا. یہ شیطان، آپ نوٹس کیجئے گا کل کیا ہوگا. کیوں؟ کل کچھ ایسا کرے گا وہ کہ کچھ بچے کی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی پرانی بات چھڑ گئی، یعنی کچھ ایسا کرے گا کہ شب قدر میں دل نہ لگے، وہاں سے اجٹ کر کے دل کہاں آ جائے؟ دوسری جگہ پہ. یہ یعنی آپ کل آزمائیے گا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی ہوا میں اڑتا ہوا تیر نہیں مار رہا ہوں. کل آپ آزما کے دیکھیے گا. اچھا کہہ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج ہی اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل ایسا ہونے والا ہے تو جیسے ہی کچھ ایسا ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کہیں سے حملہ ہو رہا ہے، تو فوراً آپ کیا کریں گے؟ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے ہی سے سوچ لیتا ہے کہ یار ہم وہاں جائیں گے نا، اگر آج انہوں نے کچھ کیا تو 2 چیز آتی ہے، آج تو ہم ٹھیک کر دیں گے، یعنی آج تو ہم کو جو ہے بتائیں گے. تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ادھر ذرا سا کچھ بولے اور ادھر شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ارادہ پہلے سے ہو چکا، لیکن آپ نے یہ ارادہ یہ کیا کچھ بھی بولے، ہم یہی سمجھیں گے ایک پاگل ہے جو بول رہا ہے اور کچھ نہیں کریں گے. تو وہ لاکھ
بولتا رہے, گالی دیتا رہے, مگر آپ کچھ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے, پہلے سے مضبوط ہو چکا ہے. تو وہی کام آپ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ کل آپ ہوں چاہے خواتین ہوں, کہ کل کی جو رات آنے والی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو, اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا 12 بجے, تو 12 بجے تک آپ کریں گے کیا؟ شب قدر کا جو وقت ہے جو شروع ہو رہا ہے وہ آذان مغرب کی اللہ اکبر سے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر آپ یہ 5 گھنٹہ کریں گے کیا؟ صلوات بر محمد والے. لیکن افطار اپنے آپ میں بہت اچھی ضروری ہے, اس لیے کہ وہ نہیں تو پھر رات پر بیٹھیں گے کیسے؟ کھانا بہت اچھی چیز ہے, مگر اب اتنا بھی نہ کھا لیں کیسے آج 15 منٹ لیٹ ہو گئے آپ لوگ. ایک اور صلوات پڑھیے. میں اپنے وقت پہ آیا تھا, اور آپ لوگ اگر 5-10 منٹ اور لیٹ ہوئے ہوتے میں حدیث کتاب پڑھ کے چلا گیا ہوتا. تو بہرحال آپ ابھی سے ارادہ کیجئے بھائی کل جیسے کہ شب قدر یعنی جو اعمال ہے وہ 11 بجے ہوں گے, مگر اب یہ جو وقت ہے آپ افطار کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے, کم سے کم آپ ایک عمل کیا کریے کہ آپ درود پڑھ دیں. یعنی ہر اس میں جو سیکنڈ ہے نا, منٹ کی بات نہیں کر رہے گھنٹے کی, ہر اس میں سیکنڈ جو ہے وہ عبادت کا ہے. وہ تو ماہ رمضان ہی عبادت کا, مگر کم سے کم جب شب قدر کی جب شب آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صلوات ہو, یا مولائے کائنات کے قاتل پہ لعنت ہو, یا آپ کو سورہ قدر اس کا تلفظ دیکھ لیجئے, صحیح سے پڑھنا چاہیے. سورہ قدر کی آپ کیا کیجئے, کیونکہ 1000 بار کم سے کم اس رات میں کیا کرنا ہے سورہ قدر کی, یعنی واجب تو نہیں ہے, مگر آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے, 1000 مرتبہ مطلب کیا ہے, یعنی کہ آپ اعمال کرنے کے بعد اتنے بھی فری نہیں رہے کہ آپ کا وقت ادھر ادھر ذرا سا بھی ضائع ہو. لیکن آپ ٹھیک ہے بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اعمال کریں, قرآن پڑھیں, جو اس کے بعد آدمی تھوڑا سا, ہم لوگ کیا ہے اتنا زیادہ ہم لوگ ابھی متقی نہیں ہو گئے, لیکن اگر متقی ہو جائے نا, ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو روز اعمال کرتے ہیں, جو ہم لوگ ابھی 3 دن کریں گے, اب وہ روز آنا ماہ مبارک رمضان میں کیا کرتے ہیں, معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, آنکھوں دیکھ کی بات کر رہا ہوں, روز آنا اعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بات ہوگی. دوسری بات سن لیجئے جو کہ میں نے یہاں بتایا, پھر سے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد ہوں خواتین, آپ کو اگر کل نہانا ہو, اگر آپ پاکیزگی کی حالت میں ہوں اور نہانا ہو, ایک ہوتا ہے کہ بھائی نجس ہو گئے تو آپ جب نجس ہوئے تب نہائیے, ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے, ہے نا. لیکن اگر آپ پاک ہیں, اب آپ کو نہانا ہی ہے, تو غسل آپ کیجئے نماز مغرب کے کچھ دیر اتنا پہلے کہ آپ غسل کیجئے اور یہاں آ جائیے. یہاں آئیے, 5-10 منٹ درس ہوتا ہے, اس کے بعد آپ آ کر کے نماز, اسی غسل میں آپ کو دوبارہ کیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ سستانی صاحب کے جو مقلدین ہیں, جو تقلید کرنے والے ہیں, ان کو اس غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 چیز ہوگی. تیسری چیز یہ ہے, اب اچھا ہوا کہ آپ کی یعنی خواتین کچھ آئی ہیں. دیکھیے شہزادی کیا کرتی تھی جب یہ شب قدر کی راتیں آتی تھی, تو جیسے کل کا جو دن آئے گا, بھائی بچوں کو اتنا زیادہ ٹرین نہیں کیا جاتا, وہ سمجھدار ہوتے ہیں. شہزادی اپنے بچوں کو سلا دیتی تھی. دیکھیں یہ تو ہمارے لیے ہو رہا ہے سب, ورنہ وہ تو خود امام ہے نا, امام وہ خود ہے. تو بچوں کو دن میں کیا کرتی تھی, روز مرہ کی زندگی کے علاوہ آج کے دن وہ کیا کرتی, بیٹا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو کل کی رات آنے والی ہے, اس رات میں اگر آپ تسبیح بھی نہ پڑھیں نا, جیسے خانہ کعبہ میں آپ جائیے وہاں حرم میں, اور آپ جا کے خالی خانہ کعبہ کو دیکھیے, تو آپ کی عبادت ہوتی ہے. یعنی کچھ مت پڑھیے, نہ نماز پڑھیے, نہ تسبیح, نہ ذکر, کچھ نہیں, خالی خانہ کعبہ کو دیکھیے, تو کیا ہے عبادت ہو رہی. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا, یا علی آپ کی مثال خانہ کعبہ کی جیسی, جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, ویسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. صلوات پڑھیں اسی طرح یہ شب قدر ہے, بہت عظیم جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ شب قدر ہے, اگر اس میں آپ خالی نہ جاگتے بھی نہیں ہے تو بھی کیا ہوگا, آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اب یہی ذرا جملہ محسوس کیجئے, جس شب میں جاگنے میں ثواب ہو, اگر اسی شب میں عبادت بھی کیا جائے تو کتنا ثواب ملے گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے یہ جو آپ کی ابھی بچی گئی ہے, ماشاءاللہ, دیکھیے اب لوگ یہ لوگ
آپ لوگ جو نقاب پہنا رہے ہیں نا یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. مجھے دیکھ کے یہ 2 بچیاں جو آئی ہیں بہت خوشی ہوئی ہے. یہ 2 بچیاں اب یعنی یہی کم سے کم اتنا ہو. دیکھیے خواتین کا کیا ہے, جتنا حصہ نماز کی حالت میں کھلا ہوتا ہے وہ بھی سستانی صاحب کیا, ورنہ پہلے کے اگر آپ آج اللہ کے جائیں نا خوئی صاحب اور دیگر اور لوگوں یعنی تو وہ پھر چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. ان میں تو چلیے اتنی غنیمت ہے کہ بس اتنا جتنا نماز میں کھلا ہو, ورنہ یہ ہتھیلی بھی بس یہاں سے اور پیر کم سے کم اتنا چھپا ہو پھر نیچے تک. یہ بہت اچھا یعنی آپ کے یہاں چیز ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ لوگوں میں, کئی جگہ ہم نے کام کیا, آپ لوگوں میں عمرہ میں کیا, امبے ولی میں کام کیا, پونا میں جا کے ہم نے کچھ تبلیغ کی ہے, اس کے علاوہ آپ کے جھاڑ ٹکڑا میں جا کر کے ہم نے تبلیغ کی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, کوئی یعنی خوش کرنے کے لیے آپ لوگ بہت اچھے ہیں, ان تمام لوگوں سے بہت اچھے ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ, میں تقریباً 5 جون کو 2 سال ہو جائے گا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں دھیرے دھیرے ہی بدلاؤ آتا ہے. لیکن مگر بھائی 2 سال ہو گئے ہیں مجھ کو آئے ہوئے, اب اور زیادہ بدلاؤ لائیے. جب تک آپ نہیں سدھریں گے آپ کا یعنی ماحول نہیں سنبھل سکتا. اور خاص کر گھر کا ماحول جو سنبھالتی ہیں وہ عورتیں سنبھالتی ہیں, وہی بچوں کی تربیت کرتی ہیں. ماں باپ جو ہے وہ روزی روزگار بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے. بہرحال یہ موضوع کہیں اور نہ چلی جائے, مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی لہذا اس بات کو میں نے بہرحال پیش کیا. صلوات پڑھیں محمد والے. ہلکا ٹھنڈا لائیے گا, ایک اور صلوات پڑھیے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. انشاءاللہ جو بقیہ خواتین ہیں وہ بھی ان چیز کا خیال یعنی کوشش یہ کریں نا کہ ہماری وجہ سے کوئی حرام میں مبتلا نہ ہو. مطلب کوئی اگر آپ کو دیکھ رہا ہے, ایک عورت ہے جس کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے, تو وہ بھی گنہگار ہوا, آپ بھی گنہگار ہو. بھائی گھر بنا ہے, گھر کے اندر خواتین کو رہنے کے لیے, نہ کہ باہر بیٹھنے کے لیے. دھیرے دھیرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم بند ہو جائے, لیکن کب آپ بدلیں گے؟ آپ جب تک نہیں بدلیں گے آپ کی سماج سوسائٹی ترقی کیجیے. خدا کی قسم میں جب سے آیا ہوں آپ لوگوں میں کوشش کر رہا ہوں خوب بڑھیے آگے. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے آپ لوگ فلیٹ سسٹم میں آئیے, فلیٹ پہ رہنا شروع کیجیے, تاکہ ٹھیک ہے ایک جگہ رہنا اچھی بات ہے لیکن وہیں ہو, قریب میں ہو. یہ اسلام کا ایک قانون ہے, اسلام سے جہاں ہٹیں گے آپ وہیں آپ نقصان اٹھائیں گے. اس لیے کہ اسلام کیا کہتا ہے, یہ ایک بھائی ہے, چلو اپنی فیملی لے کے کھانا پینا سب الگ, تم ہو اپنا الگ. کیوں؟ ایک جہاں رہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برتن ایک جگہ ہو اور ٹکرائے نہیں. صلوات پڑھی محمد والا. یہ اسلام کا قانون, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ اس کو دھیرے دھیرے اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے والد, ان کے والد, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ساتھ رہے نہیں. ہوتا ہے, الگاؤ ہونا ہے اور ہونا بھی, یہ اسلام ہے, لیکن لڑ کے نہیں الگ ہونا ہے. محبت سے ایک جہاں رہیں گے, کھانا الگ بنے گا, حجرہ الگ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چچا زاد ہے وہ کزن, وہ کیا ہے, نامحرم ہے. تو نامحرم ہے تو نامحرم جیسے ایک ہمارا ہندو بھائی ہے ویسے ہی نامحرم یہ بھی ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا بہرحال ایک الگ موضوع ہو جائے گا, لیکن اس چیز کا بہت خیال رکھیے. مجھے کیونکہ خوشی ہوئی ان بچیوں کو دیکھ کر کے, اس لیے یہ بات میں نے پیش کی کہ حوصلے کے لیے کہ اور آپ اپنے اس چیز کو آگے بڑھائیے. تو عزیزان محترم, کل کی جو رات ہے اس رات میں مقدر لکھا جائے کیا ہونے والا اگلے سال تک. اب اگلے سال 18 ماہ مبارک رمضان میں آپ کتنی ترقی کریں گے یہ آپ کے کل کا رات کا عمل کا خلوص بتائے گا. صلوات پڑھیں محمد. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال سے پہلے ماہ مبارک رمضان سے پہلے زیارت کریں تو کل کی رات گڑ گڑا کے خدا سے کیجیے, کہیے پروردگار کچھ ایسے حالات بنا دے. یعنی ہوتا ہے جیسے میں بھی کہتا ہوں کہیں تو جگاڑ لگ جائے تو ہم چلے جائیں کربلا, نہیں, پروردگار اتنا رزق دے دے, تیرے قبضہ قدرت میں کمی نہیں ہے, اتنا دے دے کہ میں ان سے نہ کہوں,
میرے پاس خود اتنا ہو کہ میں اور اپنی فیملی کو لے کے زیارت پہ چلا جاؤں. آپ اس یقین سے کہیے. اچھا یہ بتائیے, اس نے ہم کو دیا تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ دے گا بھائی. اس نے آپ کو دیا تو ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ دے گا. بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو کل کی رات ہمیں یہ یعنی ہمارا مقدر سنوارے گی کہ اگلے آنے والے سال تک ہم کتنے نیک کام کر سکتے ہیں, ہمارا نصیب کیسا رہے گا, ہماری زندگی میں تبدیلیاں کتنی آئیں گی. اچھا خالی اسی لیے اعمال نہ ہو, اعمال اس لیے ہو کہ خدا کا حکم ہے, لیکن اسی خدا نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارا نصیب چمکا دیں گے. تو کل کے لیے آپ کیا کہیے, آج ہی سے آمادہ ہو, تیار ہو جائے. کل پورا شیطان کا پورا فورس لگی رہے گی, پوری اس کی ملٹری والی, پولیس والی, ادھر والی, وایو سینا, جل سینا, تھل سینا سب آ جائے گی. کل پوری فورس اس کی یہ رہے گی کہ آپ کو کیا کرے, ورگلا دے, اور آپ کو اس شب سے کیا کرے, محروم کر دے. اور آپ یقین مانیے کچھ حد تک ہم کل خود یعنی ہم خود نوٹس کریں گے, آپ لوگ کریں گے, ہوں گے ضرور. بہرحال تو یہ ماہ مبارکہ رمضان جو ہے, آپ سنیے بہت توجہ سے, یہ ماہ مبارکہ رمضان جو ہے مطلب کہ اچھا کبھی آپ نے دیکھا اللہ کیا کہتا ہے, میں ایک ماں جو محبت کرتی ہے نا اپنے بچے سے, اس سے 70,000 گنا کہیں میں رب ہو کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. تو پروردگار کون سی ماں ہے جو چاہتی ہے کہ اس کا لڑکا بھوکا رہے؟ کون سی ماں ہے جو اس کا چاہتی ہے کہ اس کا لڑکا بھوکا رہے؟ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو مجھے بھوکا کیوں رکھ رہا ہے روزہ رکھوا کے؟ صلوات پڑھے محمد والے. ہے کہ نہیں؟ تو کوئی ماں چاہے گی کہ اس کا لڑکا بھوکا رہے؟ نہیں. سنیے آپ, لیکن آپ سنیے, کبھی ماں چاہتی ہے کہ اب اس کا لڑکا یا لڑکی جدا ہو اس سے کچھ گھنٹے کے لیے؟ نہیں چاہتی. مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا لڑکا اگر اسکول جائے گا 4 گھنٹے کے لیے تو کل کا اس کا نصیب بلند ہو جائے گا, کل کا اس کا مقدر سنور جائے گا, کل کو یہ ترقی کرے گا, وہ اس جدائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہی یہ جو روزہ ہے, روزہ ہمیں بناتا, یعنی بہت سے فلسفے ہیں, ان میں ایک فلسفہ کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں متقی ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. اسی لیے جتنا دیکھیں اس ماہ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا, تو روزہ رکھنے میں ہمیں 2 فائدہ ہے. ایک تو جسمانی فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک روحانی فائدہ کیا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اندر سے. مثال سنیے آپ, مثال پہلے یہ سنیے, متقی یعنی ڈیفینیشن چھوٹی سی یہ ہے کہ بھائی گناہ سے بچیے اور واجب چھوڑیے مت. بس ان شارٹ سب سے مختصر سی یہ ہے کہ گناہ سے آپ بچیے اور واجب آپ سے چھوٹنے نہ پائے. ماہ مبارک رمضان میں ہوتا کیا ہے, اللہ کیا کرواتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پریکٹس کراتا ہے. یہ بتاؤ کہ ایک مہینہ تمہارے پاس کھانا بھی تھا, تمہارے اوپر پیاس کی شدت تھی, اس کے باوجود فریج میں تمہارے ٹھنڈا پانی تھا, تمہارا ہاتھ وہاں تک جا سکتا تھا, لیکن تم نہیں پی رہے ہو پانی. یہ پریکٹس کتنے دن تک ہوئی؟ 1 مہینہ تک ہوئی. تو جب 31واں دن آئے گا تو پھر 1 مہینہ تک جہاں آپ نے پانی نہیں پیا, جہاں آپ نے نامحرم کو نہیں دیکھا, جہاں آپ نے حرام کام نہیں کیا, تو اگر 31واں دن آیا اور آپ بچ گئے تو سمجھیے گا کہ دوا نے اثر کیا. اور اگر آپ نے 31ویں دن یا 30ویں دن جو بھی ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر اپنے ٹریک سے گاڑی ہٹی, اس کا مطلب یہ سمجھیے گا کہ آپ 1 مہینہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے, بس اور کچھ نہیں. وہ بات الگ ہے, بات الگ ہے. خدا پھر بھی آپ کو اجر دے, وہ بڑا رحیم و کریم. مگر اللہ نے محترم یہ 1 مہینہ ٹھیک آپ کو کیا کرائے گا, پریکٹس کرائے گا. متقی کیسے بننا ہے؟ ہم کہاں ہندوستان میں, ایک روڈ سے باہر آپ نکلیے آپ کی نظریں جھک جائیں گی اپنے آپ. بھائی نان مسلم ہم سماج میں رہ رہے ہیں, ان کے یہاں دوپٹہ نہیں ہے, ان کے یہاں اسکرٹ ہے, ان کے یہاں ٹی شرٹ ہے. یہی تو ہے 1 مہینہ ہمارا تقویٰ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو؟ نہیں دیکھتے. کیوں؟ ارے نہیں, روزے سے ہیں. یہ ایک جو مہینے کی پریکٹس ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ اگلا ماہ رمضان جب آئے تب تک تم اتنے ٹرینڈ رہو کہ جب اگلا ماہ رمضان آئے تو پھر اگلے زینے پہ جاؤ, وہی مت کھڑے رہو.
اگلے مہینے میں جاؤ. ٹھیک, ایک چیز ہوگی. دوسری اس میں کیا ہے کہ خلوص, آپ کو اپنا خلوص بڑھانا ہے. اس لیے کہ جتنا انسان کا خلوص ہوگا, عمل چھوٹا ہو تو بڑا ہو جائے گا, اور عمل بہت بڑا سا ہو اور خلوص نہ ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب خلوص کیسے ہے؟ نماز آپ کو پڑھنا ہے, یعنی کوئی آئے گا تو دیکھے گا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب مثلا کوئی نہیں تھا, میں آیا, اللہ اکبر, اتنے میں نے محسوس کیا کہ کوئی وہاں پہ آیا, لگ رہا وضو کر رہا ہے. اب ہماری نماز ہو, یعنی پاسبل ہے ایسا, اب ہماری نماز کا انداز کیا ہو جائے گا؟ اللہ, تھوڑا سا دکھاوا آ سکتا ہے نا. حج, ارے ہم حاجی ہو گئے, ایسے بھی لوگ ہیں, یہ کیا کارڈ دیو, سیدھا نام لکھ دیو, ارے اب حاجی ہو گیا, حاجی لکھو, جاؤ واپس لے جاؤ, حاجی لکھو اس پہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت تو ہے, مگر کہیں نہ کہیں اب حج پہ جا رہے ہیں, باہر اکڑے جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. یہ شیطان اپنا کام کرواتا ہے, وہیں ہمیں بہت سجگ رہنا چاہیے. کہنے کا مطلب کیا, حج پہ جا رہے ہیں, دکھانا ہے اس میں, یعنی کچھ کرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں کچھ کرنا ہے آپ, ٹھیک. خون سے دے رہے ہیں, کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ واحد ایک عبادت ایسی ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے. بھائی یہ واحد ایک عبادت ہے کہ جس میں روزہ, یہ واحد ایک عبادت ہے کہ جس میں یعنی ہر عمل میں یہ کہا گیا کہ کچھ کرو, اور روزہ ایک ایسی عبادت میں کہا گیا کہ مت کرو. کھانا رکھا ہے, مت کھاؤ, لوگوں کو مت بتاؤ کہ ہم روزے تھے, ایک دم خاموش رہی. تو یہ جو ایک مہینہ تک آپ کا جو خلوص یہ جو برقرار رہا, صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا عام دنوں میں بھی آپ روزہ ہے, کسی سے بتا ہی نہیں رہے کہ ہم روزہ ہے, تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ آپ کے انٹرنلی جو روحانی جو طاقت ہے وہ کروا رہی ہے, وہ کروا رہی ہے. یہ جو کمزور, یہ جو ایک مہینہ جو ہم ٹرین ہوئے, دیکھیے یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم کہیں گئے اور ہم نے ارادہ کیا کہ آج نماز شب پڑھیں. اب صاحب رات میں آئے, کہیں شادی میں چلے گئے تھے یا جو بھی ہے, ارے نہیں آج نہیں کل پڑھیں گے. تو یہ بتائیے اس میں ہمارا جسم کمزور تھا یا روح کمزور تھا؟ ہم جسمانی طور سے کمزور تھے یا روحانی طور سے کمزور تھے؟ روحانی طور سے ہم کمزور ہیں. یہ روح کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ماہ مبارک رمضان. اس میں ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں, اور مضبوطی کون؟ یہی روزہ لائے گا. اور ایک چیز اور, یہ روزہ اور کیا کرتا ہے؟ روزہ ماہ مبارک رمضان جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو حدیث کیا کہتی ہے کہ روزے قیامت جب ہوگا نا, تو بھوک اور پیاس کے مارے لوگوں کی حالت خراب ہوگی. اور وہاں کب ملے گا کلنگر کھانے کو پتہ نہیں, یعنی وہاں کب ملے گا کچھ کھانے کو نہیں معلوم, لیکن یہاں پہ تو معلوم ہے کہ ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور ہمیں مل جائے گا. تو عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے روزے قیامت کو. تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین نے بتایا ہوگا کہ پھر کیا کریں کہ اس بھوک اور پیاس سے بچ جائیں. تو یہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہمیں اتنے زیادہ فائدے بخشتا ہے, اتنے زیادہ فائدے کہ کہیے. ایک حدیث میں بہت پیاری سنا ہوں آپ کو, جب دھیرے دھیرے 2 بجا 3 بجا انسان کے اوپر پیاس کی شدت غالب آ رہی, ہونٹ سوکھے چلے جا رہے ہیں, زبان چپک رہی ہے, اور پانی سامنے ہے مگر نہیں پی رہا, کیوں؟ اور بتانے لوگ اللہ کے لیے ہم نے کیا لکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے. تو اللہ اپنے 1000 ملائکہ, اس لیے ماہ مبارک رمضان میں نا آپ افطار کر کے کبھی جا کے شیشہ دیکھا کیجیے, آپ کے چہرے پہ نور رہے گا. اللہ اپنے 1000 ملک کو, اب ہم لوگ دیکھ تو پاتے نہیں ہے نا, وہ آئے یہاں بیٹھے ہماری طرف سے گزر جائے پتہ ہی چلے گا, اس لیے کہ 1000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے, جاؤ میرے اس پیاسے بندے کی, اس میرے بھوکے بندے, مرد ہو یا عورت, ان کے چہرے پہ اپنا دست مبارک پھیر دو. اب آپ سوچئے, معصوم ملک جس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرے, تو بھائی ملک پہلی بات تو آئے گا اسی کے پاس جو پاک ہو, جو صاف ہو. تو ماہ رمضان میں جب انسان نڈھال ہونے لگتا ہے, پیاس کی شدت اس پہ غالب ہوتی ہے, تو اللہ کہتا ہے دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے کہ اس بندے کے یہاں سے اب خوشبو آ رہی ہے. وہ بات الگ ہے کہ ہم اپنی خوشبو کو نہیں محسوس کر رہے ہیں, مگر اللہ ہماری ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا
خوشبو کو محسوس کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ایک مدھو مکھی کبھی بدبو کی طرف نہیں جاتی, وہ ہمیشہ خوشبو کی طرف جاتی ہے. ویسے ہی فرشتے ہیں, کبھی بھی بدبو کی جگہ نہیں جاتے, ہمیشہ خوشبو کی طرف جاتے ہیں. تو انسان جب روزے دار ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی فرشتوں کے درمیان میں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد لہذا کل آپ لوگ آمادہ رہیے. ضروری نہیں ہم اعمال کرائیں, تبھی جب بھی آپ افطار ہو گئی اس کے بعد آپ جائیے کھانا وانا کھائیے, بیٹھیے, تھوڑا آرام ریلیکس کیجیے, تبھی تو آپ اعمال کریں گے. لیکن اب ریلیکس کے چکر میں اتنا نہ ہو کہ پورا IPL کا میچ دیکھ کے آئیے, ہے نا. مثال جیسا کہ آج کے ماحول چل رہا ہے, اب پتا چلا صاحب پورا 3 گھنٹہ ہم ادھر گزاریں گے, کون جیتا کون ہارا تبھی آئیں گے. نہیں, یہ آپ ہائی لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں, لیکن آپ کو شب قدر کی ہائی لائٹ نہیں ملے گی. یعنی شب قدر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سال میں اگر کوئی افضل مہینہ ہے تو ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں اگر کوئی افضل ترین رات ہے وہ تو شب قدر ہے. اور شب قدر میں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے, سب سے بہتر قرآن, یعنی سب کتابوں میں سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن, اور اسے لانے والا اگر کوئی ہے تو سب سے جو ملائکہ کا سردار ہے. اور اگر وہ کتاب کسی پر نازل ہو رہی ہے تو وہ انبیاء کا سردار ہے. صلوات پڑھے محمد. یعنی کل کی جو شب ہے وہ سرداروں سے گھری پڑی ہوئی ہے. مہینہ سردار, دن سردار, رات سردار, فرشتہ سردار, جس پر کتاب نازل ہوئی وہ سردار, جو کتاب ہے وہ تمام کتابوں کی سردار. اور عزیزان محترم, ایسی رات میں شیطان چاہے گا کہ ہم کو کیا کرے, چپراسی بنا کے چھوڑ دے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ بھی ایک خطابت کا ہنر ہے کہ انسان کو اگر کچھ دیر تک سنانا ہو تو بیچ میں کبھی کبھی ایسا کچھ جملہ بولے کہ وہ شایان شان بھی ہو ممبر کے, اور انسان تھوڑا وہ ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہونا چاہیے, ریلیکس ہو جائے. کیونکہ ماہ مبارک رمضان آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہم کو بولنا پڑ رہا ہے, اور روزہ رکھ کر کے اس کے بعد بولنا بڑا ٹف ہوتا ہے. بہرحال عزیزان محترم, خدا دیکھ رہا ہے, خدا کے رسول دیکھ رہے ہیں, امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے ذکر خدا کر رہے ہیں. شب قدر کل ہے, لیکن آج شب جمعہ ہے. ہر شب جمعہ اس رات کو ہر ہفتے ایک فرشتہ آواز دے کے کہتا ہے, کون ہے جو اس رات میں عبادت کرے, کون ہے جو اس رات میں خدا کو پکارے, کون ہے. عزیزان محترم, اس لیے کہ ہمیں متقی بننا ہے. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام, جب جنگ صفین سے دیکھیے تقویٰ کیا ہے اور اس دنیا سے ہمیں کیا مطلب, بس اتنا مطلب ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ناؤ پانی پر چلے. اس لیے کہ اگر ناؤ پر بیٹھنے والے کو یہ لالچ ہو جائے کہ یہ پانی ہم بہت زیادہ لے لیں, تو اگر وہ پانی ناؤ میں بھرے گا تو پانی ڈوب جائے گی. پانی کا استعمال ہو مگر اتنا کہ اس کی ناؤ چلتی رہے. یعنی زندگی, یہ دنیا کا استعمال ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہماری زندگی چلتی رہے. اتنا دنیا کو نہ اپنے اندر بھر لیں کہ ہم ناؤ کی طرح پانی میں ہی ڈوب جائیں. تو اب یہ مولا کائنات ہے, جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جنگ صفین سے مولا واپس آئیں گے, کہاں جائیں گے؟ تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہو جائے, آپ ذرا سوچیے. جنگ صفین سے مولا آ رہے ہیں, کہاں جائیں گے؟ ارے کہاں گھر ہے؟ مدینہ. ہاں مدینہ ہے نا, بہت صحیح. صلوات پڑھی محمد والے. آپ کیوں نہیں تب بولے, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, یہ بولے آپ ان کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ ایک جنرل ایک ٹیسٹ تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی مولانا نہیں ہو جائے گا نا, اتنا ٹائم بھی نہیں. امام منتقل ہو گئے کہاں؟ کوفہ منتقل ہو گئے. اب وہیں سے پورا کیا ہو رہا ہے, ہینڈل ہو رہا ہے, اب وہیں سے جنگ ہو رہی ہے. صفین ہو, جمل ہو. اب وہ جب کوفے میں داخل ہو رہے ہیں نا, تو اکثر جو بہت سے ایسے علاقے ہیں آج بھی کہ وہاں جیسے ایریا شروع ہو رہا ہے وہیں قبرستان ہے پہلے, انٹری بعد میں. اب جیسے ہی کوفے میں داخل ہو رہا ہے تو کوفے کے قبرستان میں وہاں سے گزر ہو رہا ہے. اب امام کے ساتھ میں صفین, شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 90,000 لشکر تھا یا کتنا تھا, بہرحال دیکھ لوں گا میں. تو اب اتنا بڑا لشکر, جتنے بھی لوگ رہے وہ ساتھ میں. امام جیسے ہی قبرستان سے, آخری بات سنیے گا بہت توجہ سے, قبرستان سے جیسے ہی گزر ہوا تو کہنے لگے, وہ شرزدہ گھروں میں رہنے والے, اے اندھیرے گھروں میں رہنے والے, اے تنہائیوں میں رہنے والوں, میں تمہیں خبر دوں یہاں کے لوگوں کی
इमाम फिर खुद ही कहते हैं, जो तुम घर द्वार छोड़ के आए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए हो, यानी जहां तुम कल रहा करते थे, अब वहां कुछ कोई और रहा करता है। देखिए क्या बात इमाम ने कही, कल जहां तुम रहा करते थे वहां कल अब तो कोई और रह रहा है। देखिए आज के ज़माने में ऐसा है कि एक शादी हो गई और खासकर हिंदुस्तान में, और अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो वो ऐसी बेचारी बेवा हुआ पड़ी है, पहले ऐसे नहीं था। और आज भी अरब में ऐसा नहीं है, 2-3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, और कोई खासकर बेवा वगैरह हो गई तो लोग शादी कर लेते। इमाम ने कहा तुम्हारी बीवी जो तुम छोड़ के आए थे वो तो किसी और के निकाह में चली गई, यानी जिसमें तुम मर मिटते थे, ये जो जहां रहते थे वहां कोई और रह रहा है। जिसमें तुम मर मिटते थे, सब कुछ करने के लिए तैयार, वो तो किसी और के निकाह में चले गए। कितना फ्लाइट बना के आए थे, कितना घर छोड़ के आए थे, कितने आपके वो थे तमाम चीजें। इमाम फरमा रहे, यानी यहाँ कह रहे हैं जितने तुमने जायदाद छोड़ी वो तो लोगों में तकसीम हो गई। क्या तुम भी बताओगे कि तुम्हारे यहाँ क्या हाल चाल है? सलवात पढ़े मोहम्मद। अब चूंकि इमाम, देखिए इमाम क्या करें, क्या तुम भी बताओगे? अब वो बताएं तो सुनेगा कौन? खाली इमाम ही तो सुन सकते हैं, बाकी लश्कर वाले क्या सुनेंगे? तो सुनाना तो उन्हीं को था ना, लश्कर वालों को, यानी कयामत तक के इंसानों को। इमाम ने कहा ये लोगों, अगर इन्हें इजाजत होती तो ये जानते हैं क्या कहते हैं? इमाम ने, अब लोगों ने कहा हाँ मौला क्या कहते हैं? इमाम ने फरमाया कि अगर ये कुछ कहते कि अगर वहां सबसे ज्यादा, यानी मरने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई फायदेमंद कोई चीज है तो वो क्या कहते हैं? आवाज देते तकवा। इसलिए कि तकवे के साथ जो अमल किया जाएगा वही कबूल है। इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तक़ियों के अमाल को कबूल करता है, गैर मुत्तक़ी के अमाल को कबूल नहीं करता। तकवे की डिफिनीशन ये है कि हराम होने ना पाए, वाजिब छूटने ना पाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ही का वो दिन था जिसमें मौलाए कायनात ने पूछा, ऐसे खुतबा दे रहे थे जैसे अल्लाह ने तौफीक दी कि थोड़ी ही देर दर्स हो रहा है, उसकी वजह आप लोग हैं। आप लोग आ नहीं रहे हैं कि हम बहुत लंबा तुलानी दर्स दें, थोड़ी देर का जो भी होता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आप लोग आएंगे तो उसकी ड्यूरेशन को हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे ही मौलाए कायनात हैं मस्जिद कूफा में खुतबा देते देते एक मरतबा कहने लगे, बेटा हसन आज कितनी तारीख है? कहा बाबा आज 17 गुजर गई ना, आज 17 माह मुबारक रमज़ान है। कहा माह रमज़ान में कितने दिन बचे हुए हैं? कहा बस तकरीबन 13 दिन बचे हुए हैं। कहा ईद? कहा बस उसी के बाद ईद है। बस एक मरतबा मौलाए कायनात वली फरमाते हैं, हाँ हाँ वो ईद मनाए जो जिंदा रहेगा। बस ये कह के अपने खुतबे को और आगे बढ़ा देते हैं। अज़ादान मज़लूम करबला, ज़रा महसूस कीजिएगा आने वाली जो शब है वो बड़ी क़यामत की शब है। अज़ादान मज़लूम करबला, बस मैं यही कहूँगा कि आप कल के लिए रोने के लिए भी आमादा और तैयार रहिएगा और उन्हीं नम आँखों के साथ इबादत करने के लिए तैयार रहिएगा। मगर मैं एक जुमला कह के मसाइब को करबला की तरफ लेके चलूँ। ये मौलाए कायनात, जब आप जख्मी हुए ना तो आपको उठा करके लाने वाले मौजूद थे, मगर जरा करबला में आइए, आपका बेटा हुसैन है जो करबला में तन्हा, चारों तरफ से हमला हो रहा है, और जब जमीन पर तशरीफ लाए ना तो अब कोई नहीं है जो आपके लाशों को लेकर के खैमे में आ जाए। इधर खैमों में आग लग रही है, इधर रिदाएं छीनी जा रही है। बस अल्लाह ने मजलूम करबला, आप बेहतर जानते हैं साहिब औलाद का मजमा है, बेटों और बेटियों से मोहब्बत बाप को होती है, लेकिन अजब एक उनसियत बेटियों से होती है। जब बेटी खासकर कमसिन हो ना तो अक्सर ये देखा गया है कि बाप उसे उठा के अपने सीने पे सुला लेता है। जब शब हुई और रात गुजरने लगी, बस एक मर्तबा एक छोटी सी बच्ची है जो आदत के मुताबिक एक मर्तबा अपने बाबा को ढूंढने के लिए मक्तल में निकली और यही कह रही है, मेरे बाबा आवाज दो, मेरे बाबा आवाज दो, मगर कोई ना आवाज आई। मगर और आगे बढ़ी और इधर जनाब ज़ैनब है, देख रही है कि सारे बच्चे मौजूद हैं, मगर नहीं मौजूद तो हुसैन की सकीना नहीं मौजूद है। अब एक मर्तबा मक्तल की तरफ यही कहते हुए चली, ए सकीना कहाँ हो, ए सकीना कहाँ हो, अदादारों तरफ जाइएगा। बस एक मर्तबा एक नहीफ सी आवाज आई, ए बहन जरा धीरे बोलो, अरे मेरी सकीना सो रही है।
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کی قسم ذرا محسوس کیجئے کیا قیامت کی گھڑی ہوگی. بس ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی تو کیا دیکھا, 4 سال کی بالی سکینہ ارے ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی, ایک مرتبہ نیند کی آغوش میں ہے. بس ایک مرتبہ شانے کو جیسے ہی پکڑا نا, اے بیٹا میں تمہاری پھوپھی اماں, اے سکینہ بس اتنا بتا دو. ارے کسی بھی لاش کو, اللہ اکبر, آج بھی اگر کوئی لاش ملتی ہے پولیس کو نا تو اس کے گھر والے یا تو کپڑے سے پہچانتے ہیں, میں مثال جان بوجھ کے ذرا سمجھیے گا, یا تو اس کے چہرے کو دیکھ کے. وہی سوال کیا شہزادی نے, اے بیٹا ارے تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارے بابا کا لاشا نہ لباس ظالم چھین کر کے لے کے گئے. ارے نہ سر تنوں میں جدائی ہو چکی ہے, ارے سر بھی کاٹ کے لے گئے. بس سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ارے جب رات ہوئی نا اب مجھے اپنے بابا کی یاد آئی, میں یہی کہتی ہوئی چلی اے بابا اے پھوپھی اماں. اسی لاشے بے سر سے آواز آئی الہیہ الہیہ اے سکینہ اے میرے سینے پہ سونے والی, میرے سینے پہ سو جا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ